ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا۔ خدمت خلق کا، انسانیت کا، کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں دین دنیا کا، وہ نیکی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ پراپر نیکی کی ڈیفینیشن، نیکی کے سٹینڈرڈ پر پورا نہ اترے۔ ایسے ہی صبر کی بھی ڈیفینیشن ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ آپ ہر ظلم پر خاموش ہونے کو، ہر برائی برداشت کرنے کو صبر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر برائی سہنا، ہر غلط بات برداشت کرنا صبر نہیں ہوتا۔ نیکی اور اچھائی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی یقینی ملتا ہے، اور اچھائی کا بدلہ دنیا میں ہی پورا دے دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کوئی کام دنیا کے کسی مقصد کے لیے، مفاد کے لیے، ذات کے لیے یا شہرت دولت کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کوئی اچھا کام، وہ دنیا میں پورا ہو جائے گا، لیکن وہ نیکی نہیں ہوگا کہ جس کا پھر اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے۔ اسی لیے ہمارا گول صرف اچھا کام نہیں بلکہ نیکی کا کام ہونا چاہیے۔ اور اس کی شرط کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو رب کی رضا اور سنت کی اتباع میں کی جائے۔ اسی طرح صبر اور برداشت میں بھی فرق ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا اور سنت کی اتباع میں کیا جائے، اور برداشت میں شریعت کی پیروی کہیں نہیں ہوتی، بلکہ کسی لالچ، خوف، ڈر یا مفاد یا مجبوری، کمزوری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہر مجبوری، کمزوری کو صبر کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ہمت ہار کے، ڈی موٹیویٹ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ صبر کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پختہ ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، برائیوں کی طرف قدم بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہی صبر کی ڈیفینیشن ہے۔ چیلنجز کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود نیکی جاری رکھنا صبر ہے، اور سہولت، مفاد کے باوجود گناہ چھوڑنا صبر ہے، اور انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے اجر کی امید رکھنا صبر ہے۔ ہم کون سا صبر کرتے ہیں؟ ہمت ہار کے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جی میں صبر کر رہی ہوں۔ یہ صبر ہرگز نہیں ہے۔ صبر کرنے والے تو عالی ہمت والے، زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سست روی کا شکار، کمزوری کا شکار، مایوسی کا شکار ہرگز نہیں ہوتے۔ اگر آپ صبر کو صحیح معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں اور سیلف سمپتھی کے بجائے خود مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو سورہ الرعد کی آیات 22، 23، 24 پڑھیے گا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو صبر کرنے والے ہمت ہارنے والے نہیں ہوتے۔ صبر کرنے والے تو جب رب سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو نیکیوں کے کاموں کے لیے کمر کس لیتے ہیں، پھر آرام سے نہیں بیٹھتے، دن رات خفیہ اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد پھر دنیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ رک رک کر لوگوں کو وضاحتیں دینے کے بجائے برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے جاتے ہیں۔ پھر انہی کا ٹھکانہ آخرت کا گھر جنت ہوتا ہے، جہاں کوئی کمی محرومی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں ان کے جو محبوبین، گھر والے نیکی کے کاموں میں کچھ نہ کچھ ان کے ہم سفر رہے ہوں گے، اللہ ان سب کو جمع کر دے گا۔ اور رب کی رضا اور دیدار کے بعد جو سب سے خوبصورت جنت کی بات ہے، اللہ جنتیوں کے وہ ماں باپ، ازواج، ذریات، آل اولاد جو نیکیوں میں بہت کم نمبر لینے والے ہوں گے،
کسی ایک کے صبر کے بدلے میں اللہ سب کو اعلیٰ جنات کا مالک بنا دے گا۔ فرشتے آئیں گے اور بتائیں گے کہ کسی ایک کے تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے سب کو ہی جنت الاٹ کر دی۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔